بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ میں سے اکثر دوست جو ہیں وہ اس کیس کو شروع دن سے کور کر رہے ہیں. عاد خان چیمہ صاحب کی گرفتاری سے لے کے آپ لوگوں نے اس کیس کو آج تک جتنی کارروائی ہے اس کو بڑی میٹیکولسلی آپ نے فالو کیا ہے اور صحیح رپورٹ بھی کیا ہے. ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا اس کیس میں کہ یہ کیس پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ کلاسک اگزامپل ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی. یہ ایسا کیس تھا جس میں اربوں کی بات کی جا رہی تھی، لیکن ہمارا پہلے دن سے موقف تھا کہ اس میں نہ سرکاری خزانے کو کسی پینی کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کسی شخص کو کوئی ناجائز فائدہ دیا گیا ہے. تاہم اس وقت کے ارباب اقتدار نے اس وقت کی اس نیب کو تاہم اس وقت کے ارباب اقتدار نے اس وقت کی نیب کا کس طرح سے استعمال کیا، یہ میں بطور وکیل نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق اور باقی جو سیاسی قائدین تھے ان کے کیسز کے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے رپورٹڈ کیسز میں اس بات کو آبزرو کیا. آج اس 5 سال کی مشقت، اذیت، تکلیف کے بعد الحمدللہ قانون کی حکمرانی اور انصاف کا بول بالا ہوا ہے. آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس مقدمے میں نہ کسی شخص نے کوئی مالی فائدہ لیا ہے، نہ سرکاری خزانے کو کوئی نقصان پہنچا ہے، بلکہ یہ کیس ورسٹ کلاسیکل اگزامپل ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. تو الحمدللہ اللہ نے آج ہمیں سرخرو کیا ہے اور ثابت ہو گیا کہ یہ کیس سراسر بدنیتی پہ مبنی تھا. اس کا مقصد کردار کشی کے علاوہ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. اچھا امجد صاحب، یہ بتا دیں کہ جھوٹا کیس ثابت ہو گیا تو نیب کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے جھوٹا کیس بنانے میں؟ دیکھیے قانون ہمیں یہ حق ضرور دیتا ہے، یہ ہم فیصلے کے بعد بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. قانونی میں یہ سمجھتا ہوں ویسے کہ یہ کلاسک کیس ہے جس میں اگر یہ ملزمان جنہوں نے اس تکلیف اذیت کو اتنی میزریبل کنڈیشن میں لوگوں نے اپنی اس میں کئی عزیز رشتے کھوئے ہیں، جیلوں میں تھے تو ان کی فوتگیاں ہو گئی، جن حالات میں انہوں نے جا کے جنازے اٹینڈ کیے، جس طرح کے جھوٹے الزامات کی بنیاد پہ ان کی کردار کشی جو ہے وہ اس پہ ٹاک شوز ہوئے، مینج کیا گیا ساری چیزوں کو. اس کیس کے مخصوص حالات و واقعات میں میری رائے میں یہ فٹ کیس ہے جس میں اگر کوئی بری ہونے والا ملزم نیب کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کرنا چاہے تو وہ حق بجانب ہوگا، لیکن یہ فیصلہ آنے کے بعد ڈسکشن ہوگی. اگر کسی نے انسٹرکشنز دیں تو قانونی چارہ جوئی کا حق ان کے پاس ہے. چیمہ صاحب، بڑے طویل اور کٹن سفر کے بعد آج آپ سرخرو ہوئے ہیں اور آپ پنجاب کے ان چند افسران میں تھے جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں تھا. بڑا طویل سفر ہم نے دیکھا، آپ کی اہلیہ بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود ہوتی تھی، آپ کی فیملی کو اس کے اندر گھسیٹا گیا. جو رانا صاحب نے کوشچن کیا کہ کیا آپ اب بری ہو گئے ہیں تو کیا آپ اس کے حوالے سے کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے یا پھر نواز شریف صاحب کی طرح جو ہے آپ بھی معاف کر دیں گے یا خاموش ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس سارے آزمائش سے سرخرو کیا. آزمائش میں وقت کو گزارنے کی ہمت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی، استقامت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور آج جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس میں جھوٹا کیس تھا، جھوٹی ایویڈنس بنائی گئی، اس میں جھوٹے اپروورز بنائے گئے، تو ہم کوئی کارروائی کریں یا نہ کریں، قدرت کا ایک اپنا نظام بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ موجود ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ ہماری مورٹلز کی سپریم کورٹ نہیں ہے جہاں ہم پٹیشنز کریں اور ارلی ہیئرنگ کے اپلیکیشنز دیں اور وہ گم جائیں. یہاں پہ کسی پٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج فیصلہ ضرور ہوا ہے لیکن انصاف کے ابھی کئی تقاضے باقی ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ ہم خود کچھ ایکشن لیں، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے. اور ابھی ہم بہت ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں اور آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جب وہ ظلم ہو رہا تھا تو اس کے جتنے بھی کردار تھے ان میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے اور طریقوں سے اپنے انجام کو خود ہی پہنچ گئے، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا. تو قدرت کے اس نظام میں ہمارے ذمہ داری کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ انصاف ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا ضرور. کیا آپ کو کوئی پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے آپ کے اوپر زور ڈالا جاتا تھا، اتنا عرصہ آپ کو جو رکھا گیا؟ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں 3 ماہ میں، 4 ماہ میں، 6 ماہ میں ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی سطح پر جو ہے وہ بہت لمبا یہ ٹینیور چلا. جی بارہا بہت شروع سے لے کے اور بہت دیر تک یہ مطالبہ رہا وعدہ معاف گواہ بننے کا. اور یہ ہمارا امجد صاحب کے نالج میں ہے کہ پہلے دن سے جب ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا اور اپنے پٹیشنز کی
तो तब से हम ये बात अदालतों को बता रहे थे कि हमारे ऊपर ये प्रेशर है और हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है और ये चूँकि झूठ पर मबनी है तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। तो ये बात रिकॉर्ड की है और अब जो अप्रूवर्स ने खुद बताया कि उनको जिस तरह मजबूर किया गया बाय चेयरमैन नैब और डीजी नैब और बाकी अफसरान के, तो ये चीज़ें तो अब अदालत के रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा चीमा साहब, अब तो आपकी बरियत हो गई है, अब ये बताइए कौन था जो आपको प्रेशराइज करता था कि वादा माफ गवाह बने, यानी कौन खास को पॉलिटिकल बंदा होता था, कौन होता जो नहीं, देखिए चीमा साहब के अपने बयान में भी और फिर जो वादा माफ गवाह थे जिन्होंने कोर्ट में ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, उन्होंने कोर्ट के रिकॉर्ड पे क्रॉस एग्जामिनेशन में नाम लिए हैं। उन्होंने जावेद इकबाल जो साबिक चेयरमैन नैब है उनका नाम लिया है, उन्होंने साबिक डीजी नैब का नाम लिया है, उन्होंने एक दो डायरेक्टर्स हैं FIA के उनका नाम लिया है कि ये वो लोग थे जो हमें बारहा आके ज़ेर हिरासत कस्टडी में ये तरगीब देते थे कि आपके लिए आसान रास्ता यही है कि आप मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने तो आपकी रिहाई जो है वो कोई मसला नहीं होगी और आपके साथ हाथ हौला रखा जाएगा। और जिसकी जिंदा जावेद मिसाल जो है प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं इसी केस में, वो वादा माफ गवाह थे जो जब वादा माफ गवाह बने तो आपने देखा कि उन्हें विद इन डेज बेल मिल गई, जबकि चीमा साहब ने ये अजियत तकरीबन 3.5 साल बर्दाश्त की। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए आपने लाहौर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स के बुनियाद पे अब कोई अवामी ओहदा या फिर इस तरह के कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है वो अपनी जो आपकी स्पेशलिटी है उसमें कोई काम करेंगे, अवामी खिदमत का जज्बा लेकर निकलेंगे या नहीं? देखिए, सिविल सर्विस से तो मैंने रिज़ाइन कर दिया तकरीबन 2 साल पहले और सोच समझ के किया। मेरा ख्याल है कि मुझे अब दोबारा उस रोल में नहीं जाना और जो हमने किया है उस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इत्मीनान है। लेकिन मैंने इस दौर में और इस 5 साल या 6 साल के अरसे में जो रवैया अवाम का देखा है, मुझे उस पर ज़रूर एक अफसोस है। हम जो अपने आप को पढ़ा लिखा भी कुछ लोग कहते हैं, उनका भी जो तरीक़ाकार है सरकारी अफसरान के बारे में एक जनरलाइज्ड व्यू रखना कि ये सब के सब गलत हैं, या किसी सियासतदान पर इल्ज़ाम लग जाए तो उस पर फ़ौरन ईमान ले आना कि ये दुरुस्त ही होगा, तो इस तरह से कौमें ना बनती हैं ना तरक्की करती हैं। तो मेरे इस्तीफ़े की एक वजह ये थी कि मैं पाकिस्तान के अवाम को ये कहना चाहता था कि आप हमसे बेहतर लोग लें और जो हमसे अच्छा काम करें, हमसे ज़्यादा ईमानदार हों। तो उस रोल में तो मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। ताहम पब्लिक लाइफ से मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर इस मुल्क के निज़ाम में कुछ बेहतरी करनी है तो उसके लिए शायद सरकारी मुलाजमत मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं है। तो पब्लिक लाइफ में हम कोई रोल ज़रूर प्ले करेंगे, उसकी आने वाले दिनों में क्या शक्ल होगी ये अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाएगा और डिसाइड करेगा। भाई